پروگرام کے کنوینر جمعیت القراء کے صدر گرامی قدر عالی جناب قاری محمد مصروف رحیمی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں، خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ مشہور و معروف ہے، سورۃ المزمل کی یہ آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے علماء کرام بخوبی اس کو جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہمارے آج کے پروگرام کے سرپرست حضرت مولانا قاری مفتی محمد یوسف صاحب قاسمی دامت برکاتہم، استاد شعبہ تجوید و قرات دارالعلوم دیوبند، بڑی تفصیل سے انشاءاللہ اس کے تعلق سے گفتگو بھی کریں گے اور انشاءاللہ تلاوت کلام اللہ بھی فرمائیں گے۔ میں زیادہ دیر آپ حضرات کے بیچ میں حائل نہیں رہوں گا، مجھے صرف آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک چھوٹا سا پروگرام منعقد کرنے کی توفیق بخشی ہے، اور اس کے بعد ہمارے آج کے جو مہمانان کرام ہیں، قرآن کرام ہیں، علماء کرام ہیں، حفاظ ہیں، اور آج کی اس مجلس کے اندر جتنے بھی حضرات یہاں پر شرکت جنہوں نے فرمائی ہے ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر میں ایک ایک کا نام یہاں پڑھ لوں تو بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، لیکن میں صرف یہی چند الفاظ کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور مختصر تعارف تنظیم جمعیت القراء کا کرانا بہت ضروری ہے۔ محترم حضرات، جمعیت القراء ایک قراء کرام کی چھوٹی سی تنظیم ہے جس کا مقصد اصلی سب سے پہلا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تصحیح و تجوید کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ آج قرآن کریم کی تعلیم سے اور اس کی تجوید سے جس قدر بے اعتنائی اور غفلت برتی جا رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے، جس کا مشاہدہ بارہا ہوتا رہتا ہے۔ ہم بھی بہت سی مساجد کے اندر جاتے ہیں، بہت سے مدارس کے اندر بھی امتحان میں شرکت کا موقع ملتا ہے، لیکن وہی حروف کی ادائیگی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت اچھی ہوگی، آپ بخوبی جانتے ہیں جو ہمارے گاؤں کے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں اور ادھر اطراف کے جو حضرات آئے ہیں جو علماء نہیں ہیں، حفاظ نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اگر اچھا پڑھنے والا امام ہو تو اس کا مزہ الگ ہے، اور اگر قرآن کریم تھوڑا آپ جانتے ہیں اگر تھوڑا ادھر ادھر سے صحیح نہ پڑھے تو بہتر مزہ نہیں آتا ہے۔ تو ہماری تنظیم کا سب سے بڑا مقصد اولین یہی ہے کہ قرآن کریم کی تصحیح و تجوید کے ساتھ تعلیم کو عام کیا جائے، اور اس کے لیے ایک جماعت کو تیار کیا گیا ہے، اور ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ پہلا پروگرام ہے، بڑی محنت اس کے اندر ہم نے جو کی ہے، ہمارے جو ممبران ہیں انہوں نے جو محنت کی ہے وہ بہت زیادہ محنت کی ہے، تب جا کر کے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب پہلا پروگرام ہے کچھ نہ کچھ خامیاں ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہوں گے۔ اور جو ہمارے مہمانان کرام یہاں پر تشریف فرما ہے ان کے لیے کھانے کا نظم بھی کیا گیا ہے، اوپر انشاءاللہ پروگرام کے اختتام کے بعد کھانے کا نظم بھی ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ ہماری فہرست میں شاعر اسلام حضرت مولانا قاری محمد احسان محسن صاحب کا نام بھی تھا، لیکن حضرت والا بیمار ہونے کی وجہ سے حضرت جو ہے
ہسپتال میں داخل ہیں، اس وجہ سے وہ ہمارے پروگرام میں نہیں آ سکے ہیں، اس لیے حضرت نے معذرت فرما لی ہے۔ ہم بھی آپ حضرات سے معذرت کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے دعوت تو ان کو دی تھی، لیکن مجبوری ہے، ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے پھر اس کا جو ہے علاج اتنی جلدی بھی نہیں ہے کہ فوراً آ کر کے صحیح ہو جائے اور فوراً اپنا پروگرام پیش کر دے۔ بس ہم تو آپ سے ایک درخواست اور کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو تنظیم ہے جمعیت القراء، اس کے مشن کو ہمارے ساتھ مل کر کے آپ حضرات عام کریں۔ اس کی ممبرشپ بھی جاری ہے، آپ حضرات پروگرام کے بعد جو ہے ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کریں، اور اس طرح کے پروگرام انشاءاللہ یہ یہاں سے ایک شروعات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ علاقے کے اندر نہیں پورے ہندوستان کے اندر ہمارے انشاءاللہ بڑے بڑے پروگرام ہوں گے۔ آپ حضرات اس کے لیے دعا بھی فرمائیں، اور آپ حضرات کے ہم بےحد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا ہے۔ اگرچہ کچھ حاسدین نے حسد بھی کیا ہے اور اس کا ظاہر کر کے بھی دکھایا ہے، لیکن کوئی فائدہ کسی حاسد کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ میں مجبور ہوں، اس وجہ یہ الفاظ میں نے کہہ دیے، مجھے کہنے نہیں چاہیے تھے۔ میں ایک بار آپ تمام حضرات کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔